بات کرنی ہے۔ دور حاضر میں جس طرح لوگوں کو نماز کے مسائل بتانا ضروری ہیں، جس طرح روزے کے مسائل بتانا ضروری ہیں، جس طرح حج اور زکوٰۃ کے مسائل بتانا ضروری ہیں، اسی طرح دور حاضر کے لوگوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو، والدین کا ادب بتانا، ان کا احترام بتانا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ جہاں بہت زیادہ معاشرے میں مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کی اولاد کو نہ والد کے احترام کا پتہ ہے، نہ والدہ کے احترام کا پتہ ہے۔ والد کا حق کیا ہے، اولاد اس سے بھی غافل ہے، والدہ کا حق کیا ہے، اولاد اس سے بھی غافل ہے۔ کہا گیا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہیں کہنی۔ یہ جب تکلیف دینے کی بات تھی تو اف کہنے سے منع کر دیا گیا۔ مجھے آپ بتائیں کہ جب اف نہیں کہہ سکتے تو اس سے بڑی کوئی تکلیف دے سکتے ہیں؟ والدین کو گالی دے سکتے ہیں، والد یا والدہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ جب اف کہنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اگر کوئی اپنے والد یا والدہ کو گالی دے گا تو اللہ اس سے کتنا ناراض ہوگا۔ جب ان کو تکلیف دینے کی بات تھی تو اف کہنے سے منع کر دیا گیا، اور جب ان کے ساتھ نیکی کرنے کی، محبت کرنے کی، احسان کرنے کی بات تھی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بلکہ حدیث شریف ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے والدین کو محبت کی ایک نظر سے، محبت کی ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج دیکھیں کوئی 12، 14، 15 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جائیں اور وہاں جا کے ارکان حج کو ادا کریں، باقی سارے معاملات بھی ہوں، اور بندہ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے جائے، سفر کی تکالیف کو برداشت کرے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کسی کو کہ وہ حج قبول ہوا ہے یا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی ہے کہ قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ اس کی قبولیت میں شک ہے، پتہ نہیں قبول ہے یا پتہ نہیں قبول نہیں ہے، لیکن والدین کے ساتھ ان کو صرف خالی محبت والی، شفقت والی نظر سے دیکھنا، یہ وہ حج ہے جس کی قبولیت کی سند کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی عطا فرما دی ہے۔ فرمایا حجۃ مبرورۃ، مقبول حج کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ یہاں بات ہے مقبول حج کا ثواب اس کو ملے گا کہ من نظر نظر رحمت، جو محبت کی نظر سے دیکھے۔ ذرا سمجھدار حضرات تشریف فرما ہیں، تھوڑا اس حدیث کی گہرائی میں اتریں۔ جو محبت کی نظر سے دیکھے، صرف دیکھا ہے، اس میں نہ بندے نے کوئی مال خرچ کیا، نہ کوئی ان کی اور خدمت ہے، صرف محبت کی نظر سے دیکھا ہے۔ جب بندہ محبت کی نظر سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ بندہ والدین کی خدمت کرے تو اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے، ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرے، ان کی خدمت کرے تو کتنا بڑا اجر ملے گا، تو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے، حضور کے دین کی خوبصورتی ہے۔ کیا کہ جہاں تکلیف دینے کی بات تھی وہاں کہا گیا اف بھی نہیں کہہ سکتے، اور جہاں ان کے ساتھ نیکی کرنے کا معاملہ تھا وہاں یہ کہا گیا کہ صرف دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھنے سے اگر مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے تو خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہے۔ وہ ایک واقعہ جو تقریباً تمامی احباب نے سن رکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اردو کی چھوٹی کتابوں میں، پرائمری کی کتابوں میں، وہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ اکثر لکھا ہوتا تھا، 3 دوستوں کی کہانی۔ وہ اصل میں ایک حدیث غار اس کو کہتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 دوست سفر کر رہے تھے، بارش آ گئی، بارش بہت زیادہ تھی، اندھیری بھی تھی، آندھی بھی تھی، اور وہ 3 دوستوں نے غار میں پناہ لے لی۔ ایک بڑی چٹان کہیں سے سرکی
اور غار کے منہ کے اوپر آ کے رک گئی۔ اب وہ غار بند ہو گئی، 3 دوست اندر پھنس گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ غار کے منہ پہ جو چٹان ہے یہ کسی طرح سے ہٹ جائے، لیکن وہ ان سے نہ ہٹ پائی۔ کوشش انہوں نے کی لیکن ہٹ نہ پائی۔ جب نا امید ہو گئے کہ اب یہاں سے بچ نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، تینوں دوستوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کریں، اپنا کوئی ایک ایسا عمل، نیک عمل جو ہم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اس نیک عمل کو یاد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں واسطہ اور وسیلہ پیش کریں کہ اللہ اس نیک عمل کے صدقے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اب وہ تینوں دوست اپنا اپنا واسطہ پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے ایک شخص اس نے کہا کہ یا اللہ تو واقف ہے، میرے مالک تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا نہیں ہوں۔ ان 3 دوستوں میں سے ایک کہنے لگا یا اللہ یہ بات تیرے علم میں ہے، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، اور جب شام کو بکریاں گھر لے کے آتا ہوں تو میرا معمول یہ ہے کہ میں بکریوں کا دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے وہ دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ حالانکہ میرے بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، لیکن ان کو دینے سے پہلے میں اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ اور پھر میرے مالک یہ بات تیرے علم میں ہے کہ ایک دن میں بکریاں لے کے دور دراز علاقے میں نکل گیا، جب واپس آیا تو واپس آنے میں مجھے دیر ہو چکی تھی۔ میں نے آ کے دیکھا، دودھ نکالا تو دیکھا کہ میرے والدین آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ جب یہ بیدار ہوں گے تو میں ان کی خدمت میں یہ پیش کروں گا۔ اس وقت میرے اپنے بچے وہ میرے پاؤں سے چمٹ رہے تھے، رو رہے تھے، دودھ مانگ رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ پہلے میرے والدین پئیں گے پھر میں تمہیں دوں گا۔ میرے والدین ساری رات سوئے رہے، میں بھی ساری رات وہ دودھ کا پیالہ لے کے انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یا اللہ یہ نیک کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے۔ لو جی، بندوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ زندگی کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، زندگی کی مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، رستے صاف نہیں ہوتے، رستے میں روڑے اٹکانے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، وہ رستے صاف نہیں ہوتے۔ ایک پریشانی سے نکلتا ہوں دوسری پریشانی آ جاتی ہے، ایک مصیبت سے نکلتا ہوں دوسری مصیبت کا سامنا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ہے مصیبت سے، پریشانیوں سے نکلنے کا نسخہ اور وظیفہ، اور یہ وظیفہ نبوی وظیفہ ہے، یہ نسخہ نبوی نسخہ ہے کہ پریشانیوں سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے اپنے بچے بھی تھے، لیکن جب تک میں اپنے والدین کو پیش نہ کرتا تھا تب تک اپنے بچوں کو نہ دیتا تھا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، تجھے محبوب ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ بس یہ واسطہ پیش کرنے کی دیر تھی، اللہ نے ان کے رستے کو صاف فرما دیا۔ تو یہ ایک نبوی وظیفہ ہے۔ اگر مصیبتوں سے، اگر پریشانیوں سے، اگر تکلیفوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، اللہ تمہارے راستے صاف فرما دے۔ جی میں انشاءاللہ آخر میں یہ بالترتیب سبحان اللہ کو ذرا پیار سے۔ اب وہ دوسرا بندہ، دوسرا بھی بتا دوں اس میں جو دوسرا عمل کرنے والا تھا، دوسرے نے کیا عمل کیا۔ دوسرا کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، اس نے ایک دن میرے پاس مزدوری کی، میں نے اس کو چند چاول بطور مزدوری کے دیے، وہ مزدور مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے اس کو بڑا منایا لیکن وہ ناراض رہا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ وہ جو مزدور کے چاول تھے میں نے ان چاولوں کو لیا اور اگا دیا، کھیتی بن گئی، جب چاولوں کی کھیتی پک گئی، تیار ہو گئی، تو میں نے ان چاولوں کو بیچ کے ایک گائے خریدی اور ایک بیل خریدا۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہی مزدور جس کے چند کلو چاول میرے پاس تھے وہ آ گیا،
اس نے کہا کہ اللہ کا خوف کر، اللہ سے ڈر، میرا حق مجھے واپس دے، تو عجیب بندہ ہے۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ وہ گائے، وہ بیل، وہ تو لے جا، وہ تیرے ہیں۔ وہ مزدور کہنے لگا کہ ایک تکلیف تو نے پہلے دی، ایک تکلیف اب دے رہا ہے کہ مذاق بھی ساتھ کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے یہ کوئی مذاق نہیں، وہ گائے بھی تیری ہے، وہ بیل بھی تیرا ہے، تو ساتھ لے جا۔ کہا، وہ پوچھنے لگا کہ یہ میرے کیسے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ جو تیرے چاول تھے میں نے ان کی کاشت کی، کاشت کرنے کے بعد جو پیداوار ہوئی اس پیداوار سے ایک یہ گائے خریدی ہے، ایک بیل خریدا ہے، لہٰذا یہ تیرے چاولوں سے ہے، یہ تیرے ہیں، تو لے کے چلا جا۔ وہ مزدور بڑا راضی ہوا، بڑا خوش ہوا، گائے بھی لے گیا، بیل بھی لے گیا۔ یا اللہ یہ جو نیک عمل کیا ہے میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر تو راضی ہے اس نیک کام سے تو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ پتھر ذرا اور ایک طرف ہو گیا، رستہ بن گیا۔ اب وہ تیسرا شخص تیسرا کہنے لگا، یا اللہ یہ بات تیرے علم میں ہے کہ میں نے ایک عورت کو دعوت زنا دی، اس عورت نے کہا کہ 100 دینار تو مجھے دے اور پھر اپنی خواہش پوری کر لینا۔ میں نے محنت کی، کمائی کر کے 100 دینار کا انتظام کیا اور پھر لے کے اس عورت کے پاس چلا گیا۔ اب 100 دینار اس عورت کو دے دیے، اس عورت نے اپنے آپ پر مجھے قدرت دے دی، میں زنا کرنے کے اوپر بالکل قادر تھا۔ زنا کرنے لگا تو اس عورت نے ایک جملہ کہا، کہنے لگی اتق اللہ یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے تجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تیرے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے؟ یا اللہ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا، حالانکہ میں قادر تھا، زنا کر سکتا تھا، لیکن تیرے ڈر، تیری خوف کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا۔ اگر میرے اس عمل سے تو راضی ہے تو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ کہا بس یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی دیر تھی، اللہ نے میرے رستے کو صاف فرما دیا۔ تو آپ نے سنا اس حدیث میں والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا کتنا بڑا اجر ہے کہ اس کے کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف سنیں ذرا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من الجنہ۔ جس بندے نے صبح کی اس حال میں کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، اپنے والدین کے بارے میں، یعنی اپنے والدین کو راضی کرنے والا تھا، والدین کے ساتھ اس طرح رویہ رکھنے والا تھا جس طرح اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اصبح لہو، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے صبح کرتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے نا تو کس حال میں صبح ہوتی ہے؟ بابان مفتوحان من الجنہ، اللہ اس بندے کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ پھر ذرا یہ جملہ سنیے، ہر روز وہ بندہ جو بیدار ہوتا ہے جس سے والد بھی راضی، جس سے والدہ بھی راضی، ہر روز بیدار ہوتا ہے، جیسے ہی وہ صبح بیدار ہوتا ہے جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دروازہ والد کو راضی کرنے کا، ایک دروازہ والدہ کو راضی کرنے کا۔ اب اس کے برعکس، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو پھر اس کے لیے ایک دروازہ کھلتا ہے، یعنی والد راضی تو ایک دروازہ، والدہ راضی تو ایک دروازہ۔ وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، جس بندے نے شام کی اس حال میں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا اپنے والدین کے بارے میں، والد بھی ناراض، والدہ بھی ناراض۔ اب اس بندے کا حال کیا ہوتا ہے؟ اصبح لہ بابان مفتوحان من النار، وہ بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ جہنم کا ایک دروازہ کھلا کیونکہ اس نے والد کو ناراض کیا، دوسرا دروازہ کھلا کیونکہ اس نے والدہ کو ناراض کیا ہے جی۔ تو یہ کتنا ایک آسان ہے جنت میں جانے کا راستہ
اپنے والدین کو راضی کر لو، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب اس حدیث میں ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے، بڑی الجھن ہے اس معاشرے میں، اور بہت سارے ایسے اولادیں ہیں، بہت ساری ایسی اولادیں ہیں جن کو اپنے والدین سے یہ شکوہ ہوتا ہے جو آگے حدیث میں آ گیا۔ قربان جاؤں، میرے نبی تو یہ پہلے جانتے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، اس لیے پہلے ہی جواب ارشاد فرما دیا۔ اب وہ شکوہ اولاد کا والدین کے نام یہ ہوتا ہے اکثر الا ماشاء اللہ کہ بابا چھوٹے نال ڈھیر پیار کردا ہے تے وڈے نال کوئی نہیں کردا، اماں نوں وڈے نال زیادہ پیار ہے تے چھوٹے نال پیار کوئی نہیں، ایک بھائی سے زیادہ محبت ہے دوسرے سے محبت کوئی نہیں، ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے والد نے میرے فلاں بھائی کو زیادہ دے دیا، مجھے کم دیا ہے، اس کے ساتھ شفقت زیادہ ہے میرے ساتھ کم ہے، فلاں کے ساتھ یہ والا رویہ ہے میرے ساتھ نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ اولادوں کو یہ شکوہ والدین سے ہے یا کوئی نہیں ہے؟ اب ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رجل، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا وَإِن ظَلَمَاهُ، والدین اگر اولاد پر ظلم کریں تو پھر بھی ان کے ساتھ نیکی کریں، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب یہاں ظلم کا ایک معنی سمجھ لیں، ظلم کا ایک معنی جو محدثین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں کمی کرنا، یہ ظلم کا معنی ہے۔ ایک کو مثال کے طور پہ والد نے ایک بیٹے کو 1000 دے دیے، دوسرے کو 500 دے دیے، اب وہ دنیاوی معاملات میں کمی ہو گئی نا، جس کو 500 دیے وہ کہے کہ میرے ساتھ والد نے ظلم کیا ہے لہذا میں اپنے والد کا احترام نہیں کروں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ والدین اس پر ظلم کریں پھر بھی یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کریں، حسن سلوک کریں۔ اب آگے حدیث کے لفظ سنیے گا، وَإِن ظَلَمَاهُ، فرمایا بھلے وہ ظلم کریں، سبحان اللہ کہو پیار سے، اور یہ ایک مرتبہ لفظ نہیں ہے، دوسری بار پھر فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کریں، اور یہ 2 مرتبہ بھی نہیں ہے، تیسری مرتبہ پھر فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ، اگرچہ وہ ظلم کریں۔ اگر والدین جو تیری نظر میں لگے کہ یہ ناانصافی کی میرے والد نے، یہ میری والدہ نے ناانصافی کی، دنیاوی معاملات میں کمی ہو گئی کسی طرح سے، فرمایا پھر بھی تو اپنے والد اور والدہ کو راضی کرتا رہے، کیونکہ جب یہ دونوں راضی ہوتے ہیں اللہ جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے 2 دروازے تیرے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک بار پھر ذرا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات۔ یہ ایک اور حدیث سنیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں، وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا، دخلت الجنۃ، میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ، میں نے سنا کہ جنت میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا۔ فقلت من ھذا، میرے ساتھ جبریل تھے، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے خوش نصیب جو جنت میں ہے اور جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہے، جو آپ کے صحابی ہیں، آپ کے غلام ہیں، یہ وہ ہیں جو جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب کیا عمل تھا ان کا، جنت بھی ملی، جنت میں قرآن کی تلاوت بھی ملی، ان کا عمل کیا تھا، ان کی نیکی کیا تھی، کس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں گئے اور جنت میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ اب وہ نیکی خود میرے نبی نے بیان فرمائی ہے یہاں پہ، کذالکم البر، کذالکم البر، فرمایا جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ اس بندے کو اسی طرح اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اسی طرح اس کو صلہ ملتا ہے کہ جنت بھی نصیب ہوتی ہے، جنت میں قرآن کی تلاوت کا لطف بھی نصیب ہوتا ہے، لیکن یہ اس بندے کے لیے ہے جو بندہ قرآن کی تلاوت اس کو ملے گی، جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا، نیکی کرے گا۔ اب 3 لوگوں کا ذکر فرمایا حدیث میں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب یہ بھی ذرا حدیث شریف سن لیں، اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔
فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور یہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا لا يدخل الجنت منان، احسان کر کے احسان جتلانے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ساری زندگی کسی پر کوئی احسان کر دے نا تو پھر ساری زندگی کام ہی یہ ہے، او میں تیرا فلاں کام کیتا ہے، فلاں کام کیا تھا تیرا، فلاں کام کیا تھا، کام ہی یہ ہے احسان کر کے جتلا دینا۔ اب صدقہ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، کیسا عمل ہے کہ بندہ مرنے کے بعد بھی اس کی تمنا کرتا ہے۔ فَأَصْوَدَّكَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بندہ جب مر کے قبر میں پہنچتا ہے نا تو اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے مہلت دے تھوڑی سی، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ تو دنیا میں جا کے کیا کرے گا؟ وہ مرنے والا کہتا ہے میں جا کے صدقہ کروں گا۔ یعنی اتنا بڑا یہ عمل ہے کہ بندہ مرنے کے بعد بھی اس کی تمنا کرتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کروں، صدقہ کروں۔ لیکن صدقہ کر کے احسان، یہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو صدقہ کرنے کے بعد اس کو جتلا کے اور جس پر صدقہ کیا ہے اس کو تکلیف دے کے اپنے عمل کو باطل اور ضائع نہ کرو، اپنے عمل کو خراب نہ کرو۔ یعنی جتلانا یہ ایک ایسا کام ہے، ایسا فعل ہے کہ اللہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو کسی پر احسان کر کے جتلاتا ہے نا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دوسرا وہ بدبخت جس کو میرے نبی نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا عاقن، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ناراض کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ کوئی اتنا بڑا اور مشکل جملہ نہیں ہے کہ جو فصاحت اور بلاغت سے لبریز ہو، جو آپ حضرات کے دل و دماغ میں نہ اترے۔ سیدھی سی بات ہے، میرے نبی نے فرمایا جو اپنے والدین کو ناراض کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب اپنے اپنے رویے اور مزاج کے اوپر ہر بندہ غور کرے کہ وہ کیا ہے۔ اور پھر یہ وقت کی بات ہوتی ہے، وقت کی بات ہوتی ہے۔ پھر جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر بندے پریشان ہوتے ہیں، پھر بندوں کو پچھتاوا ہوتا ہے کاش اب وہ وقت واپس لوٹ آئے، لیکن وقت کی ایک عادت، ایک خصلت یہ ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹ کے آتا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بزرگ تقریباً کوئی 80-85 سال ان کی عمر ہوگی، میرے پاس تشریف لے کے آئے۔ تو ایک بار آئے، پھر دوسری بار پھر آئے، ایک ہی سوال کیا انہوں نے، آ کے وہ رونے لگے، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے پوچھا بابا جی خیریت، وجہ کیا؟ بڑے روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ، لبوں کے ساتھ، اشکوں کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ کہا، میرا اپنا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ کہنے لگے جی مولانا صاحب بات یہ ہے کہ میں اسلے جوان ہم تھے، اماں میری بڈھی آئی، جوانی کا نشہ تھا، میں اپنی والدہ کے ساتھ بڑا لڑتا تھا۔ اب میری والدہ دنیا سے چلی گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے کہ اماں ہووے آ کو دے نال بہ کے 4 گلاں کراں، کاش وہ زندہ ہوتی کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے 4 باتیں کرتا۔ اب میں اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں، کیسے راضی کروں؟ دنیا میں تو یہ موقع نہ مل سکا، اس کو راضی نہ کر سکا، میں کیسے راضی کر سکتا ہوں اس کو؟ اب وہ مسلسل روئے جا رہے تھے۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ جن کے پاس یہ نعمت ہے نا، اب وقت ہے اس نعمت کی قدر کر لیں۔ پھر جب یہ نعمت چلی جاتی ہے نا، وقت نکل جاتا ہے ہاتھ سے، پھر بندوں کو پچھتاوا ہو، پھر وہ بندہ سوچے کہ اب ہوتے خدا کے بندے، اب تیرے پاس وقت ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا اگر وہ ناراض ہو کے چلی گئی ہے نا، ہر جمعہ والے دن ان کی قبر پہ حاضری دیا کر اور ان کے لیے اصالِ ثواب کیا کر۔ یہ ہستیاں اتنی کریم ہوتی ہیں والد اور والدہ کہ ان کی قبر پہ حاضری دینا تیرا کام ہے، وہ خود بخود راضی ہو جائیں گے، وہ قبر میں بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جو ان کو ناراض کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا شخص جس کے بارے میں فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ولا مدمن خمر، عادی شرابی، جو عادی ہے نا، شراب پینے کا عادی ہے، منع کیا گیا اس کو لیکن بار بار اس کا یہی عمل ہے، بار بار اس کا یہی کام ہے،
عادتاً ہے، عادت ہے اس کو، وہ شراب نہیں چھوڑتا، ایسا شخص بھی فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرو، اللہ جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ اب ایک اور حدیث شریف سن لیں، سبحان اللہ کہیں ذرا پیار سے۔ حضرت ابو اسید ساعدی کہتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، نحن عند رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اذ جاء رجل من بنی سلمہ، قبیلہ بنو سلمہ کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، هل بقي من بر ابویہ شیء ابرہما بہ بعد موتہما، یا رسول اللہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے، کیا ان دونوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے ذمے کوئی ایسی شے ہے جو ان کا حق ہو؟ دنیا سے وہ دونوں چلے گئے، ان دونوں کے چلے جانے کے بعد ان کا کوئی حق میرے ذمے ہے، کوئی باقی ہے، کوئی کام جو میرے ذمے ہو والدین کے حقوق میں سے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال نعم، فرمایا بالکل ایسے ہیں، دونوں چلے گئے دنیا سے لیکن ان کے حقوق اب بھی اولاد کے ذمے باقی ہیں۔ پہلا حق بیان فرمایا، الصلاۃ علیہما، والدین کا جنازہ پڑھنا یہ اولاد کے ذمے پہلا حق ہوتا ہے، دونوں دنیا سے چلے گئے لیکن یہ والا حق اولاد کے ذمے باقی ہے۔ اب دوسرا حق سن لیں، نماز جنازہ پڑھنا اس کو پہلے رکھا ہے، پہلے اس لیے رکھا ہے کچھ ایسی بھی اولادیں ہوں گی جن کو جنازہ پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا ہوگا، جنازے کی صف میں کھڑے ہوں گے لیکن جنازہ پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں آتا ہوگا۔ یہ بھی ایک معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، میں بھی اکثر دیکھتا رہتا ہوں، والد اور والدہ کا جنازہ پڑا ہے، بیٹا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہے۔ اب اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ والدین کا جنازہ پڑھنا یہ اولاد کے ذمے پہلا حق ہے۔ دوسرا حق والاستغفار لہما، ان دونوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، یہ بھی اولاد کے ذمے میرے نبی نے فرمایا دوسرا حق ہے۔ اب یہ والا مسئلہ تو حل ہو گیا نا کہ دعا کریں، پتہ نہیں دعا ان کو پہنچے گی یا دعا نہیں پہنچے گی، پتہ نہیں ہماری دعا کا ان کو فائدہ ملے گا یا فائدہ نہیں ملے گا۔ میرے نبی جو فرما رہے ہیں والاستغفار لہما، والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا یہ اولاد کے ذمے حق ہوتا ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث شریف اور سن لیں، یہ ایک اور پریشانی کا وظیفہ اور نسخہ لے جائیں جی، اور یہ نسخہ بھی کوئی میری اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ نبوی نسخہ ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے۔ پریشانیوں کا وظیفہ، پریشانیوں سے نجات پانے کا نسخہ کیا ہے؟ ترک الدعاء، یہ وہ لفظ ہیں جو میرے نبی کی زبان سے نکلے، ترک الدعاء للوالدین یضیق العیش علی الولد، جو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ اس اولاد کی زندگی کو تنگ فرما دیتا ہے۔ وہ اولاد اپنی زندگی تنگی میں گزارتی ہے، پریشانی میں گزارتی ہے، مصیبتوں میں گزارتی ہے۔ اگر چاہتے ہو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا ملے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دو، اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا، چھٹکارا مل جائے گا۔ دوسرا حق والدین کا کیا ہے؟ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا۔ تیسرا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، والد اور والدہ اپنی زندگی میں کوئی وعدہ کر کے چلے گئے، زندگی نے وفا نہ کی اور وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا، اولاد کے ذمہ حق ہے کہ بابے کا کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ پورا کرے، اماں کا کیا ہوا جو وعدہ ہے یہ اولاد پر حق ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے۔ چوتھا حق میرے نبی نے بیان فرمایا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، اب یہ ایک جملہ میرے نبی کا فرمان ہے، اور دوسری طرف دور حاضر کا ایک فلسفہ سنیں، تیرے نال ساڈا تعلق ہے ساڈے پیو دی وجہ تو، ساڈا پیو ٹر گیا تے تیرا ساڈا تعلق بھی ختم، تیرے نال ساڈا تعلق ہے ساڈی ماں دی وجہ تو، ساڈی ماں ٹر گئی ہے تے تیرا ساڈا رشتہ تے تعلق بھی ختم۔ سنو میرے نبی نے کیا بیان فرمایا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، فرمایا یہ کوئی تمہارا مزاج تو ہو سکتا ہے، تمہارا والد
زندگی میں جن کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، تمہاری والدہ اپنی زندگی میں جن کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی، اب وہ دونوں دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ تمہارے اوپر حق ہے والدین کا۔ جب تم کرو گے عرش والا خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ پھر کدھر گیا وہ فلسفہ کہ تیرے نال ساڑا تعلق ہے ہی ساڑے پیو دی وجہ تو۔ جس کے ساتھ والد کا رشتہ ہے اس کے ساتھ رشتہ بنا کے رکھنا، تعلق بنا کے رکھنا، میرے نبی نے فرمایا یہ اولاد پر حق ہے۔ پانچواں اور آخری حق سنیں، ارشاد فرمایا کہ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، والد چلا گیا ہے تو والد کے دوستوں کا احترام کرنا، والدہ چلی گئی ہے تو والدہ کی سہیلیوں کا احترام کرنا، یہ اولاد کے ذمہ حق ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے وہ والدین راضی ہوتے ہیں، وہ والدین خوش ہوتے ہیں۔ تو دور حاضر میں یہ بات بڑی لازم ہے کہ اس قوم کو والدین کے حقوق بتائے جائیں، ان کی عظمت بتائی جائے۔ اب پھر وہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا نا، وہ پھر لوگوں میں وہ عادتیں پھر عود کر رہی ہیں، پھر لوٹ رہی ہیں وہ عادتیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ یہ کام کرتے تھے جو آج کل ہو رہا ہے۔ یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، پاک پتن کے کسی علاقے میں ایک بیٹے نے اپنے والد کے منہ پہ صرف اس لیے جوتے مارے کہ والد مجھے وراثت جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا۔ جہالت کی انتہا ہے۔ آج والد اگر زندہ ہے نا، زندہ، اولاد اس سے وراثت مانگ رہی، حالانکہ زندہ بندے کی وراثت ہوتی کوئی نہیں۔ وراثت تو تب ہوتی ہے جب بندہ دنیا سے چلا جائے، وہ حصہ تو تجھے تب ملے گا جب بابا دنیا سے چلا جائے گا۔ زندگی میں تو وہ اس کا مالک ہے، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو اپنی ذات پہ خرچ کر لے، چاہے تو اپنے علاج پہ خرچ کر لے، اپنی ذات پہ خرچ کر لے، وہ اس کا مالک ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے، بالخصوص نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ والد اگر زندہ بھی ہو پھر بھی اس کی وراثت جو ہے، جو اس کا مال ہے، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، اور والد اپنی زندگی میں ہی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو ترکہ ہوتا ہے، جو وراثت ہوتی ہے، وہ دنیا سے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ زندگی میں تو وہ والد اس کا مالک ہے، چاہے جس طرح مرضی خرچ کرے، وہ اس کو بیچ دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کبھی بھی وراثت کے لیے اور اس زمین کے ٹکڑے کے لیے، دنیاوی مال کے لیے نہ اپنی والدہ سے جھگڑا کرنا ہے، نہ اپنے والد سے جھگڑا کرنا ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔